السلام علیکم ناظرین، پاک ویدر اینڈ ایگریکلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیلاب کی نئی اور تازہ اپڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت پنجاب میں سیلاب کی کیا صورتحال ہے۔ جنوبی پنجاب جو ہے سیلاب سے لرز اٹھا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پیچھے انڈیا میں کیا صورتحال ہے اور آنے والے دنوں میں پاکستان میں کیا سیلاب کی صورتحال رہے گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ وہی واحد راستہ ہے جس سے آپ کی اور میری ملاقات ہوتی رہے گی، اور میں ویدر اور سیلاب کے حوالے سے ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے بہاولپور کی کہ اس وقت بہاولپور میں کیا صورتحال ہے۔ رات سے لے کر صبح تک اور صبح سے اب 12 بجے تک جو سیلابی ریلا ہے وہ بہاولپور کی حدود سے نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ تباہیاں مچا دی ہیں اس نے بہاولپور کے مقام پر۔ سب سے پہلے میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ دوست میرے کمنٹ میں آ کے بار بار یہ کہتے ہیں بہاولپور میں تو پانی نہیں آیا، بہاولپور کے تو پاس پانی نہیں آیا۔ میں نے سٹی کا نام نہیں لیا، میں نے یہی کہا تھا کہ بہاولپور مقصد یہی ہے کہ اس کے ساتھ جو دیہاتی علاقے لگتے ہیں دریائے ستلج پہ، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ساتھ کسی گاؤں میں پانی نہیں آیا، اگر اس کے کسی 1-2 کلو میں یا اس کے گھر میں پانی نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پانی نہیں ہے۔ آپ نیوز اٹھا کر دیکھ لیں، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، ہر ایک پر یہی خبر چل رہی ہے کہ بہاولپور پانی میں ڈوب چکا ہے۔ مطلب کہ اس کے جو دیہات ہیں، اس کے جو دریائے ستلج پہ جو بیلٹ ایریا ہے، جو دریائے ستلج کے ارد گرد ایریا لگتا ہے، سیلاب ان میں آیا ہے۔ ہاں، یہ ضرور خبر کل سامنے آئی تھی کہ ایک جو سرکاری بند ہے اگر وہ ٹوٹ گیا تو خدا نہ خواستہ وہ ٹوٹا تو بہاولپور میں پانی داخل ہو جائے گا ان جگہ پہ جہاں پہ بہاولپور سٹی کے باہر جہاں پہ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، وہاں کی بات ہوئی تھی، شہر کی بات پھر بھی نہیں کی گئی تھی۔ لیکن پھر بھی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں دریائے ستلج کی۔ رات کے بھی بہت سے جو حفاظتی بند تھے چھوٹے، جو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائے تھے۔ جب ایک گاؤں میں پانی داخل ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پانی جب پیچھے سے آ رہا ہے اس نے اپنا راستہ خود بنانا ہے۔ جب وہ پانی آگے جائے گا تو آگے جو چھوٹے چھوٹے بند لوگوں نے بنائے گئے ہوئے تھے وہ ٹوٹنے ہی ٹوٹنے ہیں۔ جب وہ ٹوٹیں گے تو پانی اس سے آگے جائے گا، اس سے آگے جائے گا۔ بہت زیادہ لمبا جو علاقہ ہے وہ زیر آب آیا ہے دریائے ستلج کے مقام پر بہاولپور میں۔ اب جو پانی کی صورتحال ہے وہ بہاولپور کی حدود سے نکل کر آگے ہیڈ پنجنت کی طرف، اس کے بعد پھر دریائے سندھ میں پڑ جائے گا، اور دریائے سندھ میں پڑ کے سکھر اور لالکانہ سے ہوتا ہوا پھر یہ سمندر میں جا کے گر جائے گا۔ لیکن اگر دیکھا جائے پیچھے انڈیا میں تو اس وقت جو ان کا پونگ ڈیم ہے اس کا جو لیول ہے وہ 1390 فٹ ہے۔ اگر یہ 1450-1500 فٹ پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ ابھی 2 دن سے بارش رکی ہوئی ہے، فی الحال ڈیم ان کے ایک دفعہ خالی ہوئے تھے جو انہوں نے پانی ادھر پاکستان میں چھوڑا ہے، اب دوبارہ جو بارشیں لگی رہی ہیں اس سے ڈیم فل ہو چکے ہیں، فی الحال بارش رکی ہے۔ آنے والا جو ہفتہ ہے، ہفتہ اتوار یا پیر سے دوبارہ بارشوں کی پیشن گوئی کر دی گئی ہے۔ بھارت کی جو محکمہ موسمیات ہے ان کا جو پنجاب ہے، چندی گڑھ ہے، ان میں بارشیں دیکھنے کو ملیں گی دوبارہ سے۔ ہریکے پتن پر پانی کا لیول جو زیادہ ہوا ہے اس ٹائم وہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہاں پر جو بارشیں ہوئی ہیں ان کے پنجاب میں ان کا سارا پانی ہریکے پتن پر آ رہا ہے، اس سے پھر گنڈا سنگھ کے مقام پر آ رہا ہے۔ اور کچھ دوست کاپی اور پینسل لے کے سارا دن یہ بتاتے رہتے ہیں کہ گنڈا سنگھ 1,22,000 پہ آ گیا، 1,15,000 پہ آ گیا۔ انڈیا کی جو رپورٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گیٹ کے اس طرف سے 1,45,000 رات کو تھا اور صبح 1,39,000 تھا، اور اس ٹائم 1,34,000 ہے۔ اگر گیٹ کے اس سائڈ پہ اتنا پانی ہے تو گیٹ کے دوسری سائڈ پہ 1,22,000 کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس بات کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے۔ میرا کام ہے آپ کو بتانا۔ باقی اس وقت جو ہمیں رپورٹ ہوا ہے، جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں اس کے مطابق گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا لیول اوپر ہوا ہے، پچھلے 2 دن سے اوپر جا رہا ہے مسلسل۔ اگر ہیڈ سلیمانگی پر بھی رات سے جو پانی کا لیول ہے وہ اوپر چلا گیا ہے، کیونکہ جو پانی گنڈا سنگھ کے مقام سے 2 دن پہلے گزرا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ اب سلیمانگی پر آئے گا۔
اس کے علاوہ بعد ہیڈ اسلام پر آئے گا، لیکن اس وقت جو ہیڈ اسلام ہے اور ہیڈ سیفن ہے ان کے پانی میں کمی ضرور دیکھنے کو آئی ہے، ان کا پانی کا لیول نیچے ہوا ہے کیونکہ پانی اخراج نکل گیا ہے، یہاں سے پیچھے سے اتنا پانی ابھی نہیں پہنچا۔ فی الحال پانی گنڈا سنگھ اور سلیمانگی کے درمیان میں کچھ آ رہا ہے، باقی جو آگے اس کا پانی کا لیول نیچے چلا گیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو علاقے پانی سے زیر آب آئے ہیں، جو متاثرین ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے آگے۔ فی الحال واپسی نہیں ہے گھروں کی طرف کیونکہ پانی بہت زیادہ کھڑا ہوا ہے، ابھی تک جو گنڈا سنگھ کے مقام پر لوگ واپس نہیں آ سکے ہیں، تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ 1 مہینہ لگتا ہے، 2 مہینے لگتے ہیں، یہ کب تک ان کی واپسی ہوتی ہے، کیونکہ یہ پانی خود بخود ہی خشک ہوگا، پانی نکالا نہیں جا سکتا۔ تاہم یہ جو سیلاب پاکستان سے گزرا ہے اس کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، اور اس کو ریکور کرتے کرتے ہمیں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ ٹوٹلی گنڈا سنگھ کے مقام سے لے کر بہاولپور تک کا جتنا دریائے ستلج کے بیلٹ کا ایریا تھا ارد گرد ٹوٹلی تباہ ہوا ہے، اور پانی کو نکلتے نکلتے بھی 2 سے 3 ہفتے یا 4 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ تاہم یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ ان کے سیلاب متاثرین کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لوگ امداد کو پہنچ رہے ہیں، مختلف جو ادارے ہیں وہ بھی امداد کر رہے ہیں، آپ سے بھی جتنا ہو سکے ان کی ہیلپ کیجیے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ویدر کی، موسم کی، ایگریکلچر کی اور سیلاب کی ہر طرح کی اپڈیٹ لمحہ بہ لمحہ ملتی رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔